اور دوسرا قانون وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ دستور ان کا سب کا دستور اور قانون ایک ہو، سب کا دستور اور قانون ایک ہو۔ اگر الگ الگ دستور ہو تو وہ جماعت نہیں چل سکتی، اور اگر الگ الگ عقیدہ ہو تو پھر بھی جماعت نہیں چل سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے کہ قانون اور دستور سب کا سب ایک اللہ کا کتاب ہو، اور تیسرا قانون کے ارکان فعال ہو۔ اور آیات نمبر 104 میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، فعال ہو، کام کرنے والے ہو تو تب جماعت چلتی ہے اور جماعت مضبوط ہوگی۔ اور چوتھے قانون کے جماعت پر مال خرچ کریں گے، جماعت پر مال خرچ کریں گے۔ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو تم خرچ کرتے ہو مال سے اس کے بے قدری نہیں ہوگا، آیات نمبر 115 میں۔ اور پانچواں قانون آیات نمبر 118 میں، یعنی اپنے راز کسی اور کو مت بتاؤ، اپنے راز کسی اور کو مت بتاؤ، اپنے راز کسی اور کو مت بتاؤ۔ آیات نمبر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة سے، اور یہ آگے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں سے پھر ذکر ہے اسباب تباعد کا، یعنی وہ دو واقعات ذکر کیے کہ جنگ بدر کے اندر اطاعت امیر کا کر دیا تو تمہیں فتح اور کامیابی ہو گئی، اور جنگ احد میں امیر کے تابعداری نہیں کی تو تمہیں شکست ہوا۔ تو یہ دو نمونے پیش کر لی، دو نمونے یہاں پر پیش کر لی۔ اس کے بعد منافقین اور اہل کتاب کے، منافقین کے اوصاف اور اہل کتاب کے اوصاف بیان کی تاکہ اس سے بچے، اور جہاد اور انفاق کی طرف ترغیب دے دیا آخر میں۔ تو جو کل یہاں پر سبق جو رہ گیا تھا، یہاں میں نے بتایا ذرا آیات میں تھوڑا اشکال ہے۔ پہلے ترجمہ، مثل ما ينفقون، مثال ان چیز کا جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یہود اور نصارہ یہود اپنے علماء کے اوپر، اپنے علماء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یا فخر اور ریا کے طور پر خرچ کرتے ہیں، یا اطاعت کے طور پر کہ عبادت کے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کا جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اپنے مولیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر، کمثل ریح، مثل ہوا کا ہے، فیہا سر، کہ اس کے اندر سخت سردی ہو۔ البرد شدید کہتے ہیں، سر سخت سردی ہو۔ اصابت حرث قوم، کہ پہنچ جائے وہ ہوا کسی قوم کے فصل کو، ایسے قوم جس نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر شرک اور کفر کے ساتھ اور حق سے منع کرنے کا ساتھ، انفسہم بالکفر والمعاصی ومنع حق اللہ فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ادا نہیں کیا اور شرک اور کفر کیا، فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس کے فصل کو تباہ کر لیتا ہے، وہ ہوا تباہ کر لیتا ہے اس کے فصل۔ یہاں پر معنوی سوال، مثل ما ينفقون، مثال ان لوگوں کا جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر، کمثل ریح، تو جو مال خرچ کرتے ہیں یہ مشبہ ہے، اور کمثل ریح، ریح یہاں پر مشبہ بھی ہوگی، تو یہاں پر اس کے مال کا خرچ کرنا وہ ہوا کی طرح نہیں ہے،
وہ مال خرچ کرنا ہوا کے طرح نہیں ہے، کمثل ریح، ہوا کے طرح نہیں ہے، اور یہ تشبیہ اس کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ اس کے مال خرچ کرتے ہیں وہ ہوا کی طرح ہے جس ہوا میں بادل ہو، بلکہ یہاں پر تقدیر عبارت کا اس طرح ہے، تقدیر عبارت کا اس طرح ہے، سوال سمجھ گئے؟ یعنی مشبہ یہاں پر تو مال خرچ کرنا ہے اور مشبہ بھی ریح ہے، تو یہ ریح مشبہ بھی نہیں بن سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ ریح کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے مال کا، بلکہ تشبیہ ہے اس چیز کے ساتھ جس چیز کو ریح اور ہوا نے ہلاک کیا، جس چیز کو ہوا نے ہلاک کیا، یعنی اس کے مال جو اپنے مولیوں پر اور ریاکاری کے لیے یا عبادت کے نیت سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے ہے جس طریقے سے ہوا نے اس چیز کو ہلاک کیا، ان کے مال ہلاک اور تباہ برباد ہے، جیسے ہوا آ کر کے اور فصل کو تباہ اور برباد کیا، تو مشبہ بھی وہ فصل ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ حرث ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ حرث ہے، نہ کہ ریح نہیں ہے، جب ریح نہیں ہے مشبہ بھی حرث ہے تو یہاں عبارت اس طرح ہوگا، مثل ما ينفقون، مثل اہلاک ما ينفقون، مثل اہلاک ما ينفقون، یہاں حذف مضاف مشبہ کی طرف نکالو، مثل اہلاک ما ينفقون کمثل اہلاک ریح، مثل اہلاک ما ينفقون کمثل اہلاک ریح، جیسے ہلاک کرنا، ہلاک کرنا مال کا ہلاک کرنا، اس دنیا کے اندر کے خرچ کرتے ہیں دین کے خلاف، کمثل اہلاک ریح، جیسے ہلاک کرتے ہوا، کس کو؟ فصل کو، وہ فصل کو ہلاک کر لے، مثل اہلاک ما ينفقون کمثل اہلاک ریح، کمثل اہلاک ریح، تو ان کے مال جو ہلاک کرتے ہیں اسی طریقے سے ہے جیسے ہوا اس فصل کو ہلاک اور تباہ کر لیتا ہے، یا دوسرے تقدیر یہ نکال، او مثل ما ينفقون، تقدیر عبارت ہے، او مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کا جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، کمثل مہلک ریح، کمثل مہلک ریح، کمثل مہلک ریح، یعنی یہ لوگ اپنے مال جو ہلاک کرتے ہیں اس کے مال کا ہلاکت ہونا ایسے کمثل مہلک ریح، جیسے ہوا نے ہلاک کیا فصل کو، ہوا نے ہلاک کیا فصل کو، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ کلام کے اندر تقدیم تاخیر ہے، کلام کے اندر تقدیم تاخیر ہے، او فیہ تقدیم و تاخیر، کلام کے اندر تقدیم تاخیر ہے، تقدیر عبارت کا یہ ہے، تقدیر ہو نیچے دیکھو آیات کی طرف، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا میں خرچ کرتے ان کا مثال کمثل حرث، کمثل ریح نہیں، کمثل حرث، اس فصل کا، حرث قوم، اس قوم کے فصل کی طرح، ظلموا انفسہم، کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، کمثل حرث
حرث قوم ظلموا انفسہم، مثل اس قوم کے فصل کا ہے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اس کے وہ مال ہلاک ہو گئے۔ اصابت ہو ریح، اصابت ہو ریح، اصابت ہو ریح، یہ بعد میں ہے۔ اصابت ہو ریح، ان کو پہنچ گیا ریح، اصابت ہو ریح فیہا سر فاہلکتہ، فیہا سر فاہلکتہ۔ تو کلام کے اندر تقدیم تاخیر اس طریقے سے کمثل حرث، کمثل، تو وہ ان کے جو مال خرچ کرتے ہیں اس کا ہلاک ہونا ایسے ہے جیسے کمثل حرث، اس فصل کی طرح ہے، حرث قوم، اس قوم کے فصل کی طرح ہے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ عبارت ہو گئی۔ اب اصابت ہو ریح، اصابت ہو پہنچ جائے اس کو ہوا، پہنچ جائے اس کو ہوا، فیہا سر فاہلکت، فیہا سر فاہلکت۔ تو یہ تین جواب اس کے ہو گئے کہ مشبہ بہ کی طرف یا مشبہ کی طرف عبارت نکالو۔ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ پانچواں قانون جہاد کا، جہاد کے 5 قانون۔ پہلے قانون کے سب کا عقیدہ ایک ہو، دوسرا قانون کے سب کا دستور اور قانون ایک ہو، اور تیسرا قانون بتایا کہ سب ارکان فعال ہو، اور چوتھے کہ اس پر مال خرچ کر لو، اور 5واں یہ ہے کہ اپنا راز کسی اور کو مت بتاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، مت پکڑو تم بطانۃ، دلی دوست، بطانہ خاص دوست کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل اور اندرونی بات اس کو بتاؤ۔ من دونکم، تم سے علاوہ، اپنے جماعت کے علاوہ کسی اور کو مت بتاؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہارے اندر فساد کا۔ یہ دوسرے لوگ ان کے اندر 10 قباحتیں ہیں، اس بنا پر لا یعلونکم، پہلے قباحت ان کا کہ کمی نہیں کرتے ہیں، خبالا فساد کا، فساد کے کمی نہیں کرتے تمہارے اندر فساد پھیلانے کی کوشش، آپ اپنا راز اس کو دیں گے تو خرابی۔ دوسرے قباحت ان کا ودو، پسند کرتے ہیں، معنتم، تمہارے مشقت اور تکلیف، تم کو تکلیف پہنچائے تو خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 3 قد بدت البغضاء، تاکہ ظاہر ہو گئے بغض ان کے منہ سے، زبانوں سے تمہارے برا بھلا کہتے ہیں۔ نمبر 4 وما تخفی صدورہم، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے واضح بیان کی تم کو آیاتیں اگر ہو تم سمجھدار۔ ہاں خبردار، ہاں حرف تنبیہ ہے اور زجر ہے مومنین کو۔ ہاں خبردار، انتم تم، اولائی، ہاں خبردار، انتم تم، ہاں حرف تنبیہ اور انتم مبتدا، اولائی یا ہاں اولائی منادا ہے، اور تحبونہم یہ خبر ہے۔ ہاں خبردار، انتم تم، اولائی اے لوگو، اے ایمان والو، تحبونہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، تم ان کو دوست بناتے ہو، محبت کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا 5واں قباحت اور دشمنی کا سبب۔ وَتُؤْمِنُونَ، نمبر 6 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ، اور تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، کلہ سب کے سب، تورات بھی مانتے ہو، انجیل بھی مانتے ہو، زبور بھی مانتے ہو، سب کتابوں کو مانتے ہو، اور وہ سب کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوا، 7واں قباحت، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تمہارے ساتھ ملتے، قالوا کہتے آمنا، نفاق کرتے ہیں۔ نمبر 8 وَإِذَا خَلَوْا، جب تم سے الگ ہو جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، کاٹتے ہیں تمہارے اوپر اپنی انگلیوں کو، یعنی غصے کی وجہ سے اپنی انگلی ایسے، ہاں یہ لوگ ایسے غصہ کاٹتے ہیں تمہارے اوپر اپنی انگلیوں کو۔
من الغیظ غصے سے، قل فرما دیجیے، اللہ نے فرمایا موتوا بغیظکم، موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، موتوا بغیظکم۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب جب یہ ترجمہ کرتے تھے تو زبان ایسے کرتے، موتوا بغیظکم، موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، علیم، جاننے والا بذات صدور، نوع قباحت ان کا، ان تمسسکم حسنۃ، اگر پہنچ جائے تم کو کوئی بھلائی، نصرت اور مدد، تسوم، غمگین کرتے ان کو، غمگین ہو جاتے، ہائے وے مسلمان کامیاب ہو۔ نمبر 10، وَإِن تُصِبْكُمْ، اگر تم کو پہنچ جائے سیئۃ، کوئی لغزش، یفرحوا، خوش ہو جاتے بہا اس کے ساتھ۔ یہ 10 قباحتیں ان کے اندر ہے اور 10 فسادات ان کے اندر ہیں، یہ تمہارے اندر کوشش خرابی کے کرتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا ان کے دوستی سے، صبر کیا ان کے دوستی سے، اور صبر کیا نہیں، آپ نے تم سے علاوہ یہود، تم سے علاوہ یعنی یہودوں کے قباحت ہے نا، ان کو دوست، اور عام حکم، عام یعنی اپنے سے علاوہ جو آپ کا جماعت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو، دوسرے جماعت کو اس کے اپنے اندرونی بات مت بتاؤ، کیونکہ ان دوسروں میں تمہارے دشمن ہے، اس کے اندر یہ باتیں، یہ 10 باتیں ان کے اندر بتا دیا۔ پہلے لا یعلونکم خبالا، فساد کے دوسرے ودوا ما عنتم، پسند کرتے ما مصدریہ، تمہارے مشقت تکلیف کو۔ نمبر 3، قد بدت البغضاء، اور نمبر 4، وما تخفی صدورہم، اکبر بہت بڑا ہے۔ نمبر 5، لا تحبونہم ولا ہؤلاء، تم اس کے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، تمہارے ساتھ محبت، تم جا کر کے امریکہ میں انڈے ڈالتے ہو اور ان سے محبت وہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں کرتا۔ اور نمبر 6، تم سب کتابوں کو مانتے ہو، وہ سب کو نہیں مانتے ہیں۔ اور نمبر 8، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، جب الگ ہوتے تمہارے اوپر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، بڑے تمہارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ نمبر 9، ان تمسسکم حسنہ، اگر تمہیں کوئی مدد مل جائے تو وہ خفا ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اگر تمہیں پہنچ جائے سیئۃ، کوئی تغزش، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو ان کے دوستی سے، وَتَتَّقُوا، اپنے نفس کو بچاؤ، تقوی اختیار کر لو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، ان کے تدبیر، ان کا یہ قید، جو 10 قید ذکر کیا، یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں، ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، گھیرنے والا ہے۔ آگے 2 واقعات ذکر کے، واقعہ بدر اور واقعہ احد، تنویراً علی ما سبق، جب بدر کے اندر مطابقت اور امیر کے اطاعت کیا تو اللہ نے کامیابی دے دی، اور احد میں امیر کے نافرمانی کی تو وہاں پر شکست ہوا۔ اب پہلے واقعہ بدر، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جس وقت آپ نے صبح کیا، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، صبح کیا اپنے گھر والوں سے، تو تبوئ المؤمنین، تیار کرتے تھے مومنین کو، مقاعد جگہ للقتال، قتال کے لیے۔ یہ واقعہ یہاں پر احد کا ہے، واقعہ کس کا ہے؟ احد کا ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ واقعہ احد کا ہے۔ تبوئ المؤمنین، تیار کرتے تھے مومنین کو، مقاعدہ، بیٹھنے کی جگہ، قتال کے لیے، لڑنے کے لیے، قتال کے لیے جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے۔ اتنے آدمی، 50 آدمی پہاڑی پر بٹھایا اور سب کا گھر سے نکل گئے۔ واللہ سمیع، اللہ سننے والے تھے تمہارے باتوں کو، جاننے والے تمہارے نیت کو۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، بنو حارثہ بنو سلمہ نے ارادہ کر لیا واپس ہونے کا، ان تفشلا، کہ بزدل ہو جائے، واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے دوست ہے، دونوں کے دوست اور مددگار۔ اللہ نے ان کو توفیق دیا اور وہ واپس نہیں ہوئے۔
جب احد میں جا رہے تھے تو یہ 1000 صحابہ کرام اور راستے میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ راستے سے واپس ہوئے اور ان کے ساتھ 300 آدمی واپس ہو گئے، تو صحابہ کرام 700 رہ گئے۔ اب جب وہ واپس ہوئے تو 2 جماعت بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کا بھی یہ خیال ہوا کہ ہم بھی واپس ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا، اس کے مدد کیا اور ان کے نصرت کیا اللہ ان دونوں کے دوست، تو وہ واپس نہیں ہوئے۔ وعلی اللہ، اللہ پر توکل کر لے ایمان والے، توکل کر لے پر بس اللہ پر، لیکن اسباب کو اختیار کرے، بغیر اسباب کے توکل یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا خلاف ہے۔ من قال ان توکل یکون بترک سبب فقط طعن فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار نہ کرے اور اسباب کا کرنا یہ توکل کا خلاف ہے، تو انہوں نے پیغمبر کے سنت کا خلاف کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے وقت دوا بھی کھائی اور دوسروں کو بتایا کہ تم علاج کرو۔ اسی طرح جنگ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرے بھی پہنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احتیاط کیا۔ تو اسباب سے جو انکار کرتے ہیں وہ پیغمبر کے سنت سے ہے۔ بعض لوگ انتہائی تک کہ بھئی کیا ضرورت ہے، خدا کرے گا جیسے اللہ، تو یہ غلط ہے۔ اب دوسرا واقعہ بدر کا ساتھ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تاکہ اللہ نے تمہارے ساتھ مدد کیا تھا بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تھے تم اس وقت تھوڑے، 313 تھے بدر میں، اور وہاں تم نے امیر کی تابعداری کی تو تمہیں کامیابی ملی، اور یہاں احد میں تمہیں شکست، آگے آتا ہے تفصیل۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اذ تقول للمؤمنین، جب خود میں فرما رہے تھے ایمان والوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی نہیں ہو جائے کہ تمہارے لیے کہ مدد کر لے اللہ تم ربکم، تمہارے رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، منزلین، اترتے ہوئے۔ اللہ پاک آپ کے مدد کریں گے اگرچہ دشمن آپ کا بہت ہے اور وہ 1000 ہے اور آپ 313 ہے، اللہ پاک آپ کا مدد کرے گا۔ بلا ایسا نہیں، ان تصویروں، اگر تم نے صبر کے قتال پر، وتتقوا، اپنے نفس کو بچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت سے، ویاتوکم، اور آگے تمہارے پاس یہ کافر، من فورہم، ان کے جوش سے، فور جوش ان کا، ہذا، جو یہ ہے، یہ جو اپنا جوش دکھا رہے، اگر اسی طرح یہ آگے تمہارے طرف، تتقوا، تصویروں، صبر قتال پر، پہلے شرط، اور دوسرے وتتقوا، اور رسول اور امیر کے مخالفت سے اپنے نفس کو بچاؤ، نمبر 3 ویاتوکم من فورہم، آ جائے وہ اپنے جوش سے، جو یہ ہے، یہ جو جوش دکھا رہے، یمدکم، اللہ تمہارے مدد کر لیں گے تمہارے پروردگار، بخمسۃ آلاف، 5000 کے، من الملائکۃ، فرشتوں سے۔ سورۃ الانفال دیکھیں، آیات نمبر 8، آیات نمبر 10، کہ 1000 فرشتے آئے تھے، مشرکین تھے 1000، اور فرشتے بھی اللہ نے 1000 بھیجے۔ مشرکین نے کہا کہ ہمارے پیچھے اور لوگ آ رہے، 2000 لشکر ہمارے اور آ رہے ہیں۔ آیات نمبر 10 مل گئے، پڑھو۔ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ اذ تستغیثون، پہلے نو والا دیکھ، اذ تستغیثون، جس وقت تم فریاد کرتے تھے اپنے رب کو، فاستجاب لکم،
اللہ نے تمہارے فریاد قبول کیا. فرمایا کس طرح پہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں آپ کی مدد کرتا ہوں 1000 فرشتوں سے. 1000 فرشتے آپ کے پاس بھیجوں گا. مردفین ایک دیگر لگاتار مردفین 1000 فرشتے اللہ نے فرمایا. وما جعلہ اللہ، اللہ نے نہیں کہتا یہ مدد الا بشرا مگر خوشخبری. اللہ پاک ایک فرشتہ بھیج دیتے کافی، لیکن 1000 فرشتے بھیج دیا ان کو اطمینان کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ تمہارے دل. اور حقیقت حال یہ ہے وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد اسباب ظاہری سے اوپر. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ کی جانب سے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو 1000 فرشتے اللہ نے بھیجے اور وہ بھی 1000 تھے. اب انہوں نے روب ڈالا اور جوش دکھایا کہ ہمارے 2000 لشکر پیچھے سے اور آنے والے. تو اللہ نے فرمایا میں 3000 بھیج. انہوں نے پھر کہا ہمارے 4000 لشکر اور آنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا 1000 تو یہ ہے اور میں 5000 بھیج دوں گا. نہ ان کے لشکر بعد میں آیا اور نہ اللہ نے اور فرشتے بھیجے. 1000 فرشتے بدر میں آئے. باقی کا صرف وعدہ فرمایا. وعدت انہوں نے روب جوش دکھایا نا، جوش دکھا ہمارے ایسے ایسے مختلف اقوال ذکر کرتے. میں نے قول ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہمارے لشکر ہم تو 1000 ہے اور 2000 پیچھے آ رہے. جوش دکھا. تو اللہ نے فرمایا اگر یہ جوش اس کا ایسے ہو گئے تو میں بھی 2000 اس کا اور آ رہا ہے 1000 یہ 3000 میں 3000 فرشتے بھیج. انہوں نے کہا ہمارے 4000 آ رہے پیچھے سے لشکر. تو جوش دکھایا. تو جوش دکھانے کے لیے تو اللہ نے فرمایا اسی جوش کے ساتھ اگر یہ آگے 4000 آگے تو میں 5000 1000 یہ موجود ہے اور 4 پیچھے آ رہا ہے تو میں بھی 5000 بھیجوں. اصل میں آئے تھے وہ کتنے 1000 جو سورۃ الانفال میں. یہ شرط ہے نا یہاں شرائط کے ساتھ. بھلا ان تصویروں اگر تم صبر کر لو قتال پر اور اپنے نفس کو تابعداری کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، آ جائے وہ تمہارے پاس ان کا جوش جو دکھا رہے ہاذا یہ کہ ہمارے پیچھے 2000 آ رہے ہیں ہمارے پیچھے 4000 آ رہے ہیں. یمددکم، اللہ تمہارے مدد کر لیں گے 5000 فرشتوں کے ساتھ. مصومین نشاندار پگڑی ان کے ہوں گے. وما جعلہ اللہ، اللہ نے نہیں کیا ان مدد کو الا بشرا خوشخبری. لکم تمہارے لیے. نمبر 2 ولتطمئن قلوبکم، تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل مطمئن ہو جائے. یاد رکھو ومن نصر، نہیں ہے مدد اسباب ظاہری سے اوپر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. پہلے میں نے بتایا لفظ نصر استعمال ہوتا ہے دونوں معنوں میں، یعنی اسباب ظاہری کے ماتحت اور اسباب ظاہری سے اوپر. اور لفظ عون اسباب ظاہری کے ماتحت استعمال ہوتے ہیں. اعینونی بقوہ، میرے مدد کرو اپنی طاقت کے ساتھ، یعنی محنت کرو. اور استعانت اسباب ظاہری سے اوپر. ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ فرشتے اللہ نے بھیج دی. کیوں بھیج دی؟ تیسرا وجہ لیقطع طرفاً، پہلے تو بشرا خوشخبری کے لیے، اور دوسرا ولیطمئن قلوبکم، اور درمیان میں بتایا کہ مدد صرف اللہ کے جانب سے ہے. اور تیسرا وجہ بتایا فرشتے بھیجے حکمت لیقطع طرفاً، تاکہ کاٹ لے ایک طرف، یعنی قتل کر لے من الذین، ان لوگوں سے جو کہ کافر ہے. او یکبتہم، یا ذلیل کر لے. او یکبتہم، ذلیل کر لے، قید کر لے. فرشتے آ کر کے ان کو پکڑے قید کر لے.
فینقلبوا خائبین، ہو جائے وہ نقصان اٹھانے والے، ینقلبوا خائبین۔ لیس لک من الامر، نفی صرف تصرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہے، اور اللہ نے کسی مخلوق کو کسی چیز کا اختیار نہیں دیا ہے، اختیار نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں۔ لیس لک من الامر، حضرت نہیں آپ کے لیے من الامر فتح اور کامیابی سے کوئی اختیار، لیس لک من الامر، امر یہ وہ احد کے واقعہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ احد کے اندر شکست ہوا، اور احد کے اندر صحابہ کرام کو شکست ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک زخمی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکل گئے کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم وکسروا رباعیتہ ویدعوہم الی اللہ فانزل اللہ۔ بخاری اور مسلم میں روایت کے حضور کے دان مبارک اور سر مبارک جب زخمی ہوا خود میں، حضور نے فرمایا کیسے کامیابی پائے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو کوڑ دیا اور دندانوں کو توڑ دیا، اور اسی طریقے سے ایسے قوم، اور وہ رسول ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، ایسے قوم کیسے کامیاب ہو؟ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر، نہیں آپ کے لیے اختیار کامیابی کا حضرت، اور نہ کسی پر بد دعا کرنے کا۔ بخاری شریف کے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی، خود اللہ نے فرمایا آپ کو اختیار نہیں من الامر شیئن، کچھ بھی آپ کو ایک ذرا بر اختیار نہیں کہ آپ فتح اور کامیابی حاصل کر لیں، او یتوب علیہم، یا توبہ قبول کر لیں ان کو مومن بنا لیں۔ فتح کامیابی بھی آپ کے اختیار میں نہیں، اور ان کو مومن بنانا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے حضرت۔ او یعذبہم، یا ان کو عذاب دیتے ہوئے، یعنی زخمی کر لے، ان کو زخمی کر لے، تو زخمی کرنا مجروح کرنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں۔ فإنہم ظالمون، بے شک یہ لوگ ظالم ہیں، لیکن آپ کو اختیار نہیں، یہ میرے کام ہے۔ آگے توحید کا بیان، پھر وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ما فی السماوات، جو آسمانوں کے اندر ہے، یعنی جس مسئلے کے لیے جہاد کا حکم ہے، جہاد کا حصہ ہے نا، جہاد کا حکم ہے، اس مسئلے کو بھی درمیان میں ذکر بار بار ذکر کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ پاک چاہے معاف کرتے ہیں، عذاب دیتے ہیں جس کو چاہے۔ معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہے، اور عذاب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل ہے، عدل۔ واللہ غفور الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، انفاق فی سبیل اللہ کا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خرچ تو نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے جگہ کسی کو قرض حسنہ بھی نہیں دیتے ہو، اور سود کھاتے ہو، اس سے اپنے نفس کو بچاؤ، سود ہر زمانے میں حرام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا، دگنا در دگنا۔ وہ دگنا در دگنا ایسے کہ ایک آدمی فرض کر لو، ایک آدمی 100 روپے کسی کو قرض دے دیتے کہ ایک مہینہ کے بعد 120 روپے دیں گے، مہینہ گزر گیا تو 120 روپے اس کے پاس نہیں، چلو اگلے مہینہ ہو گیا تو 140 دیں گے، چلو نہیں ہے اگلے مہینہ، تو ایسے بڑھتے وہ 100 سے کہیں 100 بن جاتے، کہیں 100 بن جاتے۔ یہ مقصد نہیں کہ دگنا در دگنا مت کھاؤ اور دگنا کھاؤ۔ ایک مولانا ایک وقت تھا سود کے بارے میں اخبارات میں آتا تھا حرام ہے یہ ہے، تو انہوں نے یہ آیات پیش کیا کہ سود دگنا در دگنا حرام ہے، اور ایک حصہ حرام نہیں ہے، اور مولوی کا ہاتھ پھر کوئی چڑھ گیا تو پھر تو کیا توبہ۔
واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي، اس آگ سے ڈرو تاکہ کہ کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جہنم کی آگ، اور مسلمان وہاں پر بطور تطہیر جائیں گے، صاف ہونے کے لیے۔ گندے ہیں مسلمان، اگر گناہ کیا تو گندہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کو وہاں جہنم کے آگ میں رگڑا کر کے اور جلا کر کے، جیسے لوہا رکھ لیتے ہیں آگ میں تاکہ اس کے زنگ ختم ہوتے، ایسے زنگ ختم کرنے کے لیے وَأَطِیعُوا اللہ، اللہ کے تابعداری کر لو، فرائض اور رسول کا تابعداری کرو، سنت میں لعلکم ترحمون۔ وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت کی طرف تمہارے رب کی جانب سے، مغفرت کی طرف جلدی کرو، جلدی معافی مانگو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے العجلۃ من الشیطان، جلدی کرنا شیطان سے، جلدی کرنا یہ کس سے ہے؟ شیطان سے ہے۔ والتأنی من الرحمن، اور سکون کے ساتھ آرام سے کرنا یہ رحمان اور اللہ مہربان ذات کی طرف سے۔ تو تأنی رحمان سے اور عجلت شیطان سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا، واستثنى صلی اللہ علیہ وسلم بخمسة مواضع، 5 جگہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا کہ اس میں جلدی کرو۔ فقال الا فی التوبہ، گناہ کر لیا تو جلدی توبہ کرو، اس کا اندر دیر چوبہ کو عقیدیشی کل کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی مرتا نہیں ہوں، ابھی تو ٹائم ہے، پھر کر لوں گا توبہ، ایسے مت کرو۔ گناہ ہوا تو فوراً توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ہو سکتا ہے آپ کا آخری وقت ہو، بعد میں ٹائم ہی نہ ملے۔ نمبر 2، وقضاء الدین الحال، تمہارے اوپر کسی کا قرضہ ہو حالی اور تمہارے ہاتھ میں پیسے آگے، فوراً تو شام کو آگے صبح تک مت رکھو، صبح آگے شام تک مت رکھو، جلدی اس آدمی کو پہنچا دو، وہی آپ کا قرضہ ہے، لے لو۔ نمبر 3، وتزویج البکر، بکر البالغ، تزویج بکر بالغ کا، یعنی بالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بالغ ہو گئے تو اس کے جلدی نکاح کرو، اس کے اندر دیر مت کرو، لڑکا ہو یا لڑکی۔ نمبر 4، ودفن المیت، میت کا جنازہ تیار ہو گئے تو فوراً دفناؤ، اس میں دیر مت کرو۔ فلان آتا ہے اور فلان جنازے میں پہنچے گا، فلان چہرہ دیکھے گا، تو چہرہ تو انہوں نے زندگی میں دیکھ لیا، مرنے کے بعد پھر کیا چہرہ دیکھنا ہے، وہی ایک دفعہ دیکھ لیا، اب پھر آ کر کے جی چہرہ دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد چہرے دیکھنے کا کیا ضرورت؟ خواہ توہمات بھی پیدا ہوتے ہیں، جی یہ تو زندہ تھا، خوبصورت تھا، مر گیا، اس کا چہرہ اب پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، تو حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور میں جب دیکھتا ہوں، میں تو نہیں دیکھتا ہوں، مجھے پھر تکلیف ہو رہا ہے، مڑی نہ بولا بھائی جو اندے کو ختم، اس مڑی نہ چاہتا تو گوری، ہو سکتا ہے حالات اس کے خراب ہو سکتا ہے ایسے ہے کہ صاحب موت کے وقت سختی ہوتی ہے۔ ان للموت سکرات، حضور نے فرمایا کہ موت کے سختیاں ہیں، سختی کی وجہ سے اس کا شکل کا بھی بگڑ جاتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، جان نکلتا ہے، تو لوگ برے گمان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جلدی دفناؤ، حضور نے فرمایا جلدی جنازہ تیار ہو جائے۔ نمبر 5، وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ إِذَا نَزَلَ، تمہارے پاس مہمان آ گئے، اس وقت حالات ایسے تھے نا، ہوٹلیں وغیرہ تو نہیں تھی، مہمان آ گیا تو اس کو فوراً کچھ کھلاؤ۔ جیسے ہمارے ہاں پہلے زمانے میں تھے، کوئی مہمان آتے تو جلدی اخروٹ اور شہد اس کے سامنے رکھ لیتے تھے، یا کوئی اور جوارو نینی بد رتھیک لگی،
کوئی چیز فوراً دے دو، اس کے بعد کھانے کا بندوبست کرو۔ باہر سے آیا ہوگا، بھوکا ہوگا، لیکن آج کل تو ہوٹلیاں جگہ جگہ کھا لیتے، لیکن سنت اپنی جگہ پر۔ 5 چیزوں میں حضور نے فرمایا جلدی کرو، اور لوگ یہ 2 میں تو سستی، بلکہ سب میں سستی کرتے ہیں، توبے میں بھی سستی۔ اسی طریقے سے کسی کا قرضہ ہو، فی الحال حالی قرضہ ہو، اس میں بھی سستی۔ درب کو پیدا بشیت زمونگا رو ریا یو کال براتا گورے تب اور پس گھر سے اور پس یہ وہ عرصہ باقاعدہ ہوں گے۔ بچوں کے لیے عید کے کپڑے لیں گے، اور کھانے پینے اور یہ چیزیں لائیں گے، طرح طرح کے چیزیں لائیں گے، اور تمہارا قرضہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اس کے پاس پیسے ہے اور نہیں دیتے، تو ظلم ہے۔ اور وہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، او کما قال، قیامت کا دن اندھیرے میں ہوں گے ایسے شخص۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پورا نہیں کرتے ہیں وہ۔ اسی طرح تزویج البکر، لڑکا بالغ ہو گیا، اس کے لیے شادی نہیں کرتے، ماں باپ کا حق ہے کہ شادی کرے۔ لڑکی بالغ ہو گیا تو ماں باپ پر حق ہے کہ فوراً شادی کرے، اس کے حالات کے مطابق، اور اس کے رشتہ مناسب مل جائے تو فوراً شادی کرے، دیر اس میں نہ کرے۔ ہمارے ہاں قانون 18 سال کے لڑکے سے پہلے شادی حکومت کے ہاں نہیں ہوتا ہے، 18 سال کا ہو، پھر 20 سال کا، 30 سال کے بچی، وہ 30 سال ہو جاتے ہیں، وہ جوانی تو اس میں ختم ہوتی، اور جب جوانی ختم ہوگی بعد میں شادی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ لڑکا صحیح نہیں، لڑکا کہتے ہیں یہ لڑکی صحیح نہیں۔ بہرحال یہ سارے ہمارے، دفن المیت اس میں بھی ٹال مٹول۔ 5 چیزوں میں حضور نے فرمایا جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَجَنَّةٍ، اور جنت کے لیے، یعنی اسباب جنت کے اسباب نیک عمل کر لو، وہ جلدی کرو۔ عرضها السماوات، کہ اس کا چوڑائی 7 آسمان 7 زمینوں کے برابر ہے، یا عرضها اس کے قیمت اگر بیچا جائے تو 7 آسمان اور 7 زمینوں سے زیادہ۔ اعدت تیار کیے گئے متقین کے لیے۔ متقین اعلیٰ درجے کا بتا دیا، اعلیٰ درجے کا متقین الذین ينفقون فی السراء، خرچ کرتے ہیں مالداری کے وقت، والضراء، اور فقیری کے وقت، یعنی کہ فقیر خیرات نہیں کرے گا، غریبی معذوم بال بچ ہے میرے، اور یہ نہیں، غریب ہے اپنے غربت کے اعتبار سے کر۔ آج کل کے 10 روپے کیا چیز ہے، 10 روپے دے دیں، 5 روپے دے دیں، اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم، او کما قال، حضور نے فرمایا اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے مالداری کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تمہارے نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو خرچہ کرے ذرہ، تو یہ اللہ کے نیک بندی۔ تصدق عائشہ بحبۃ من عنب، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سواد والے آگے انگور کا ایک دانہ تھا، اس نے وہ دانہ دے دیا۔ اب ہم حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑے، انگور کا دانے کا کتنا قیمت ہو، ایک دانہ انگور کا تھا اور اس کو دے دیا۔ حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو ہوئے، اگرچہ کھجور پورا نہیں دے سکتے ہو، کھجور کا دانے کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ وَرُدُّ السَّائِلَ وَلَوْ بِظَلَفِ شَاةٍ، سائل تم سے سوال کیا تو اس کو سوال دے دو، اگرچہ بکری کے پاؤں کے کھرے کا ہو تم وہی دے دو۔ تمہارے پاس بکری کا ٹانگیں پکے ہوئے، پائے پکے ہوئے، تو ایک کھرا ہی دے دو۔ اور ہم کہتے ہیں صاحب یہ تو
زیادہ ہم دے نہیں سکتے ہیں اور کم دیتے نہیں ہے، زیادہ ہم دے نہیں سکتے اور کم تو بس محروم ہے. خڈوڑا چالا ورکول نشوا بدا ورکونا خبر اخلاص دا خذی بی خزل می وزگار نہیں دی بد ما فکار نہیں دی ناستا و خبر محروم شی بیان. تو خیرات اللہ کے راستے میں کرو جتنے بھی ہو. الذین ينفقون جو خرچ کرتے. پھر صفت متقین کا اعلیٰ درجے والوں کا بتا دیا. والکاظمین الغیظ اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس اور لوگوں سے معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین. دوسرے نمبر کے بیان ادنا درجے کا مومن، اعلیٰ درجے کا متقی پہلے والے اور دوسرے ادنا درجے والے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ وہ مومن جو کر لیتے ہیں فاحشتاً بڑا گناہ او ظلموا انفسکم یا ظلم کر لے اپنے نفس کے اوپر، چھوٹے گناہ کر لے وے بڑے گناہ کر لے جیسے بدکاری، یا چھوٹا گناہ کر لے کل قبلہ جیسے کسی اجنبی عورت کو بوسہ دے دیا، ہاتھ لگا دیا، تو اس طریقے سے ذکر اللہ یاد کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. کون ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کون بخشنے والے ہیں؟ اللہ سے مانگو. ولم یصروا علی ما فعلوا وہ مداومت نہیں کرتے جو کام انہوں نے کیا، وہم یعلمون وہ جانتے ہیں. گناہ کیا توبہ کر دیا پھر اس پر اصرار نہیں کرتے، اخلاص کے ساتھ توبہ کیا. بشارت اولئک جزاؤہم یہ لوگ ان کا بدلہ مغفرت ہے، ان کے رب کی جانب سے باغات چلیں گے، ان کے درختوں کے نیچے 4 قسم کے نیرے ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر. ونعم اجر العاملین. قد خلت تخفیف دنیاوی، قد خلت تاکہ گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے سنن واقعات امم مکذبہ کا، تم سے پہلے کئی لوگوں نے جو نبیوں کو جھٹلایا حالات اس کے گزر گئے ہوئے. فسیرو پر چلو تم زمین کے اندر، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا کیا ہوا ذرا دیکھو تو صحیح. ھذا بیان للناس، ھذا یہ قرآن کریم بیان للناس لوگوں کے لیے بیان ہے. ھذا یہ پہلے جتنے ذکر کیے گئے یہ سارے کے سارے بیان للناس لوگوں کے لیے بیان ہے، وضاحت ہے اور صاف قسم بیان، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین. پھر طریقہ ترغیب الی الجہاد کا میں نے پہلے بتایا. دوسرے حصے میں انفاق اور جہاد ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ولا تہینوا اور تم سستی مت کرو، ولا تہینوا کمزور مت بنو، وہ سستی مت کرو. ولا تحزنوا غمگین مت ہو، وانتم الاعلون تم اونچے ہو. ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے، اگر ہو ایمان والے، اگر تم احد میں تمہیں شکست ہوا تو تم سست مت ہو. یمسسکم قرح اگر تمہیں پہنچے تکلیف احد کے اندر، فقد مس القوم تاکہ پہنچے تھے قوم کو، مس القوم پہنچے تھے قوم کافروں کو، قرح تکلیف اس کے مثل. اگر تمہیں احد تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے تو بدر کے اندر تم نے بھی ان کو مارا تھا، 70 آدمی ان کے مارے اور 70 اس کے پکڑے. تسلی دے دی مسلمانوں کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ حوادث، یہ دنیں، یہ حوادث دنوں کے اندر نداولھا ہم تبدیل کرتے ہیں بین الناس لوگوں کے درمیان. لوگوں کے درمیان یہ دنیں پہلے بدر میں آپ کو فتح اور ان کو شکست، ابھی احد میں آپ کو شکست ان کو فتح. تلک الایام نداولھا بین الناس فیوم لنا ویوم علینا
فیوم لنا ویوم علینا ویوم نصر ویوم نساء۔ فیوم لنا ایک دن ہمارے لیے فتح کامیابی، ویوم علینا ایک دن ہمارے اوپر ضرر، علی اضرار کے لیے، فیوم لنا ویوم علینا ویوم نساء ویوم نصر ویوم نساء، ایک دن ہم خوش ہوتے ہیں، ایک دن ہم غمگین ہوتے ہیں۔ یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس۔ لتتعظوا، یہ کیوں ہم کرتے تھے ایسے، ہم کیوں کرتے؟ لتتعظوا، تاکہ تم نصیحت لے لو، ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ ظاہر کر لے، لتتعظوا، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، لتتعظوا، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر لے ان لوگوں کو آمنوا جس نے ایمان لایا، ویتخذ منکم، اللہ پاک پکڑ لے تم میں سے شہداء، شہید، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ پاک ظالم کو پسند نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالص کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم، تشریف الجہاد، جہاد کا ترغیب، ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ، لما بمانا لم کے، لم یعلم اللہ، اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو جاہدوا منکم، جو لڑے تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور ظاہر کر لے اللہ پاک صبر کرنے والوں کو۔ یعنی امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں، بغیر امتحان کے نہیں۔ سورۃ عنکبوت کے ابتدا میں احسب الناس ان یقولوا آمنا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، پہلے لوگوں کو اللہ نے امتحان لیا، بغیر امتحان کے نہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور تحقیق ہے تم اے مسلمانوں، تمنون الموت، تمنا کرتے تھے موت کا کہ اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو جائے، شہادت کا، من قبل ان تلقوہ، پہلے سے کہ تم اسباب موت کے ساتھ ملے، پہلے تم دعا مانگ رہے تھے، فقد رأیتموہ، تمہیں اسباب موت تم نے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم ہو سمجھدار، بصرا، تنظرون بصرا، یعنی بصیرت عقل والے میں۔ وما محمد الا رسول، احد کے وقت شیطان نے آواز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو، صاح شیطان قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے آواز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے احد کے اندر۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت دھچکا تھا، تکلیف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمایا، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا، اور الہ نہیں ہے الا رسول، مگر اللہ کے رسول ہے۔ قد خلت، تاکہ گزر گئے، من قبل، سے پہلے رسول، پہلے بھی رسول گزر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے۔ افإن مات، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا قتل کیا جائے، قتل کیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، پھیریں گے تم اپنی ایڑیوں پر، دین کو چھوڑ دیں گے،
وَمَن يَنقلب جو پھر گیا علاقے میں اپنی یدوں پر ہرگز ذرا نہیں پہنچا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ پاک بدلہ دے دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا تفسیر ہے، وہ ہر رکوع کا خلاصہ بتاتے ہیں، ہر رکوع کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ وہ اس رکوع کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ دین اشخاص پر پابند نہیں ہے، دین اشخاص پر پابند نہیں ہے، دین اشخاص پر موقوف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائے تو تم دین سے ہٹ جاؤ گے؟ شخصیات آیا کرتے ہیں اور دین بیان کر کے چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، دین باقی رہتا ہے۔ دین شخصیات پر موقوف ہو، کوئی آدمی مر گئے تو اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، دین شخصیات پر موقوف نہیں ہے۔ اسی طرح الاتقان فی علوم القرآن نے لکھا ہے فمن استبعد موتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کو بعید سمجھا کہ حضور وفات نہیں ہو گئے، حضور زندہ ہے، انتقال فرما گئے دار الفنا سے دار البقاء کی طرف ایک حصہ بنا رکھا ہے، تو فرمایا کہ جو بعید سمجھتے ہیں، جو من استبعد موت صلی اللہ علیہ وسلم فقط استبعد الرسالت، انہوں نے رسالت کو بعید سمجھا۔ لأن كل رسول لا بد له، لأن كل رسول لا بد له من موته، ہر رسول وفات ہوگی، اور جو حضور کے وفات کو دور سمجھتے ہیں تو انہوں نے حضور کے رسالت کو دور سمجھا۔ اور واقعہ ظاہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو گئے تو مدینہ منورہ کے اندر بہت غم پھیلا اور عمر فاروق جذبے میں آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور وفات ہو گئے، حضور وفات نہیں ہے، حضور وفات نہیں ہے، کوئی ایسے نہ کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں باقی ہیں، وہ زندہ ہے اور زندہ ہوگا اور وہ بیان کرے گا۔ بہت سے مسائل، بہت سے منافقین باقی ہے۔ عمر ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، وہ عوالی مدینہ کے عوالی میں تھے، اطراف میں، وہاں سے آئے اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھا، چادر اٹھایا، حضور کو دیکھا اور پھر بوسہ دیا پیشانی پر، بوسہ پیشانی پر دیا، پھر مسجد میں چلے اور سب صحابہ کرام کو بلائے۔ سب صحابہ کرام جمع ہوئے، اب عمر فاروق بھی تھے وہاں، اور ممبر پر بیٹھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیاتیں پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ یہ آیات پڑھ لیا، سب صحابہ کرام سن رہے، اور یہ بھی ساتھ من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے تھے وہ وفات ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ جاویدان ہے، اللہ زندہ ہے، جس کی عبادت اللہ کا تو اللہ زندہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ٹانگوں نے مجھے جواب دیا اور میں بیٹھ کے وہاں پر کہ حضور وفات ہو۔ تو حضور کا وفات پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، کسی نے نہیں بولا اس مجمع میں کہ حضرت حضور فوت
نہیں ہو گیا وہ انتقال فرما کے دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں کسی نفس کے لیے کہ مر جائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ کتابا مؤجلا، اس کے لیے وقت مقرر۔ تشریف جہاد کے، ترغیب جہاد کے طرف کہ موت اپنے وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے مرتے نہیں ہیں۔ وَمَنْ يُرِدْ ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب ارادہ کرتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں ان میں سے۔ وَمَنْ يُرِدْ ثواب الآخرہ، آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتے ہیں ہم دیتے ہیں اس کو بنا ان میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سارے نبی قاتل معه، لڑے ان کے ساتھ مل کر کے، ربیون کثیرا، رب والے بہت رب والے ان کے ساتھ مل کر کے کافروں سے لڑے۔ فما وہنوا، ترغیب جہاد، اگر تمہیں احد میں شکست ہوا تو سستی مت کرو۔ فما وہنوا، وہ بزدل نہیں ہوئے تھے، لما اصابہ، اس وجہ سے کہ ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہیں ہوئے، وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہیں ہوئے، سست نہیں ہوئے۔ وما استکانوا، اور وہ دبے نہیں کافروں سے، وما استکانوا، اور وہ دبے نہیں، نہ دب گئے تھے کافروں سے، روب ان کو بھی نہیں ہوا۔ واللہ یحب الصابرین، وما کان قولهم، اور نہیں تھا ان کا کہنا مصیبت کے وقت، الا ان قالوا، یہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر ہمیں شکست ہوتے یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، واسرافنا فی امرنا، ہمارے کام میں زیادتی، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے وجہ سے تبلیغ والے بھی پہلے ایسے کرتے تھے، دعوت دیتے، گلی کوچوں میں پھرتے، کوئی آتے نہیں، اور وہ الٹا باتیں سناتے، تم بھابھیوں کا چمچے ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو کیا۔ پھر مسجد میں آ کر کے امیر صاحب اور سب روتے تھے کہ یا اللہ ہمارے گناہ ہے کہ ہمارے بات لوگ سنتے نہیں، گناہ ہمارے کہ ہمارے بات لوگ سنتے نہیں۔ فآتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا ثواب دنیا، دنیا کے ثواب، بہترین ثواب آخرت کا اللہ پاک پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مشرکین کے تابعداری مت کرو۔ اے ایمان والو، اگر تم نے تابعداری کی ان لوگوں کا جو کافر ہے، لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایڑیوں پر، علی اعقابکم، ایڑیوں پر، یعنی کافر بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے مدد کرنے والا، تمہارے دوست ہے، تمہارے آقا ہے، تمہارے سکون دینے والا۔ مولا اور ولی کے 15 معنی مقامات میں پڑھے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، جلدی ڈال دوں گا لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہے روب، بِمَا أَشْرَكُوا، بسبب شرک ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا، مَا ان چیزوں کو لم ينزل بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ نے نہیں اتارا اس کا عبادت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ یہ فلانا دلیل قطعی کوئی اس کے پاس کوئی دلیل اور کوئی حجت نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ، اور کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَثْوَى الظَّالِمِينَ، بہت برا مقام ٹھکانہ ظالموں کا۔ پھر کہ احد میں شکست ہوا اور طریقے سے تسلی اور جواب دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تاکہ اللہ نے ثابت کیا تھا، صدقہ حقق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا تھا اپنا وعدہ۔ تحسونہم، جس وقت تم اس کو کاٹ رہے تھے،
ابتدا میں تم ان کو کاٹ رہے تھے بِإِذْنِ ہی اللہ کے حکم کے ساتھ، حتیٰ اذا فشلتم تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کر لیا، بزدل ہو گئے قتال سے، وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا فی الامر امیر کے حکم میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی رسول کا عہد میں، من بعد ما اراکم بعد اس نے کیا اپنے دکھائے تم کو ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے۔ احد تو ایک بڑا پہاڑ ہے، تم لوگ گئے ہو نا، ایک بڑا پہاڑ ہے اور ایک چھوٹی پہاڑی جو سامنے اس کے اوپر گئے تھے، تو وہاں اوپر جا کر کے وہاں پر بتایا حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ 50 آدمی حضور نے وہاں بٹھایا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ اور یہاں سے ہلو مت، ہم نیچے فتح کرے یا کامیابی۔ تو احد کے طرف بڑے پہاڑ کے طرف یہ درمیان جگہ، اس کے اندر اس دائیں طرف سے وہ پہاڑ کے طرف منہ کرو تو دائیں طرف سے مسلمان آگے مدینہ منورہ کے، اور اس طرف کافر تھے، الٹے ہاتھ پر کافر تھے۔ تو جب ابتدا لڑائی شروع ہو گئی تو ان مسلمانوں نے کافروں کو بھگایا، وہ چھوٹے آگے جگہ تک، کافی آگے تک کافر چلے۔ اب مال نیچے رہ گئے میدان میں، اوپر والے چھوٹوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی ابھی بیٹھنا یہاں بیکار ہے۔ امیر نے کہا 10 آدمیوں کے ساتھ کہ نیچے مت جا، حضور نے فرمایا ہم کامیابی کرے یا ہم شکست کرے، تم اپنی جگہ سے مت ہو۔ اب وہ ہل گئے، امیر نے کوشش کی نہیں مانا، امیر کے ساتھ 10 آدمی رہ گئے، باقی نیچے اتر گئے وہ مال لینے کے لیے۔ اتنے میں شیطان نے آواز کی کہ پیچھے دیکھو۔ اب وہ پیچھے کی طرف سے مسلمان متوجہ ہو گئے، اب کافر ادھر سے جو شکست کا آیا تھا وہ واپس آ گئے۔ تو اب مسلمانوں کو یہاں بھی قبرستان ہے، یہاں پر تو ہے قبرستان، یہاں پر وہ آدمی شہید ہو، ان کے ادھر سے پھر پیچھے سے آ کر کے انہوں نے اس کو مارا۔ تو وہ شکست تمہارے امیر کے خلافت کے خلاف ہونے کے وجہ سے، احد میں امیر کے مخالفت کیا تو تمہیں شکست ہوا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے سچ کیا تھا اپنا وعدہ کامیابی کا، جب تم ان کو مار رہے تھے بِإِذْنِهِ میرے اللہ کے حکم کے ساتھ، بگایا اول میں ان کو لڑائی میں ان کو بگایا، حتیٰ اذا فشلتم تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم تم نے بزدل ہو کے لڑنے سے، وتنازعتم تم نے نزاع کیا، خلاف کیا فی الامر فی حکم الامر امیر کے حکم میں، وعصیتم تم نے امیر سے نافرمانی کی، بعد ما اراکم جب میں نے تم کو بتا دیا، ما تحبون یعنی مال غنیمت، منکم من یرید الدنیا ارادہ کرتے دنیا کا، ومنکم من یرید الآخرہ۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا کافروں سے، لیبتلیکم تاکہ اللہ پاک تمہارے امتحان لے وے۔ لقد عفا عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے معاف کر لی۔ لام اور قد جب فعل ماضی پر داخل ہو جائے تو علامہ رضی کہتے ہیں کہ یہ موطئہ للقسم ہوتا ہے، یہ موطئہ للقسم ہوتا ہے۔ تو یہاں لام اور قد عفا پر داخل، صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، اب تم غلطی اس کا انہوں نے یہ کیا وہ کہ خبردار، اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میرے نبی کے ساتھیوں کا برائی مت بیان کرو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ فرماتے میرے ذات کی قسم میں نے ان کو معاف کر لیا، میں نے ان کو معاف کر لیا۔ جب اللہ معاف کیا ہم کون ہیں؟ پھر بات بتاتے صحابہ سے بہت بڑی غلطی ہوئے فلان تمہارے مودودی کہتے یا کوئی اور۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایک آیات یہ ہے یاد رکھو، ایک آیات آگے آئیں گے 5 دفعہ اللہ نے صحابہ کرام کا مقام بیان فرمایا، معاف کیا۔ تو سیدونا، جس وقت تم چڑھتے تھے بڑے پہاڑ پر، تو سیدونا وہ بات بڑے پہاڑ کی طرف ایسے جا رہے ہیں،
ولا تلوون اور تم واپس نہیں ہوتے تھے علی احد کسی پر والرسول یدعوکم اور رسول تمہیں بلا رہے تھے اے عباد اللہ ارجعو اے عباد اللہ ارجعو اے اللہ کے بندو واپس ہو جاؤ یہ بھاگ رہے فی اخراکم پیچھے سے حضور تمہیں پیچھے سے بلا رہے فاصابکم تمہیں پہنچے غمن بے غم غم کے وجہ سے غم بے غم کے وجہ سے غم لکئی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ لکئی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ تو غم کے اوپر جب غم آتے تو غمگین نہیں ہوتے یا غم زیادہ ہوتے غم کے اوپر جب غم آ جاتے ہیں تو غمگین نہیں ہوتے یا غم زیادہ ہوتے تو کیسے اس کے ساتھ ماقبل سے تعلق فاصابکم غما بغم لکئی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ پہلے تو یہ ہے کہ فاصابکم غما تمہیں پہنچ گیا ایک غم تمہیں پہنچ گئے کہ تم سے مال غنیمت چلے گئے بے غم میں دوسرے غم کے وجہ سے کہ تمہارے آدمی شہید ہو گئے دو غم تمہیں ملا غم کے اوپر غم پہنچ گئے تو دو غم اب لکئی لا تحزنوا اصابکم غما بغم ایک غم کے اوپر بسبب ایک کے دوسرے غم بسبب یہ لے لو تو تمہارے غم کہ تمہیں پہلے مخالفت کر لی یا ایک تم سے آدمی شہید ہو گئے اور دوسرے تم نے مال غنیمت بھی گئے مال غنیمت تو دو غم تمہارے اوپر آ گئے فاصابتکم غما بغم غم کے وجہ سے باسببیت یا غمن باب معنی علا کے غم کے اوپر غم کے اوپر غم لکئی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ یہ والا علت ماقبل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ غم کے اوپر غم پہنچے تو غم زیادہ ہوتے لکئی لا تحزنوا یہ مناسب نہیں ہے اس کے جواب مختلف جواب ہیں لکئی لا تحزنوا ایک جواب تو تفسیر قرطبی نے یہ دیا ہے کہ یہ متعلق فاصابکم غما بغم یہاں تک وقف تام اور یہاں بات ختم ہو گئی لکئی لا تحزنوا اس کا تعلق ہے وہ پہلے عفا کے ساتھ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ اللہ نے تم کو معاف کر لی کیوں لکئی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ قرطبی نے یہ جواب دیا اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاصابکم غما بغم تمہیں غم کے اوپر غم پہنچا اخبرکم بذالک میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کے ساتھ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ تمہارے مخالفت کے وجہ سے ہوا اخبرکم بذالک لکئی لا تحزنوا یعنی لکئی لا تحزنوا علت ہے وہ فعل محذوف کے لیے اخبرکم بذالک میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کے ساتھ کہ یہ تمہارے مخالفت امیر کے وجہ سے ہوا لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم جو تمہیں فوت ہو گئے مال غنیمت ولا ما اصابکم نہ جو تمہیں پہنچے قتل کہ تمہارے آدمی شہید ہو گئے واللہ خبیر بما تعملون ثم انزل اللہ نے اتار دیا تمہارے اوپر غم کے بعد امنتاً امن سکون وہ امن کیا تھا نعاساً اونگ اللہ نے اونگ لیا ہے اور اونگ کے ساتھ نیند کے ساتھ سکون ملتا ہے یغشا طائفتاً کے ڈانٹے جماعت کو تم میں سے و طائفتاً اور جماعت منافقین کا قد اہمتہم انفسہم انفسہم غمگین کیا تھا ان کو ان کے نفس نے فکر میں ڈالا ان کو ان کے نفس نے ہم کے معنی غم کا بھی آتا ہے
حملتہم علی الہم، ان کے نفسوں وہ سوچ اور فکر لگے کہ ہمارا یہ نبی حق نہیں ہے، ہم حق پر نہیں ہے، اگر حق پر ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتا، ہمارے آدمی نہ مرتے ہوئے۔ یظنون باللہ، گمان کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر غیر حق، نامناسب گمانی کرتے تھے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، اللہ نے وعدہ خلافی کی۔ یقولون، کہتے تھے حل لنا من الامر، کیا ہے ہمارے لیے کامیابی میں سے من شیء کوئی چیز، حل لنا من الامر، کیا ہے ہمارے لیے امر اور فتح میں سے کوئی چیز، یا دوسرا معنی حل لنا من الامر شیء، حل لنا من الامر، ہمیں اختیار نہیں تھا نکلنے کا، ہم تو مدینہ سے آتے نہیں تھے مگر ہم کو زبردستی نکالا گیا۔ حل لنا من الامر، نہیں تھا ہمارے لیے اختیار میں سے کوئی چیز نکلنے میں، ہمیں زبردستی نکالا گیا، ہم تو نہیں آتے یار، زبردستی نکالا گیا۔ قل فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، اختیار اللہ کے لیے ہے کامیابی کا سب کے سب۔ یخفون فی انفسہم، چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں ما لا یبدون لک، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یقولون، کہتے تھے اپنے نفسوں میں لو کان لنا من الامر، اگر ہمیں اختیار ہوتا کوئی چیز، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں نہ مرتے، ہمیں اختیار ہوتا تو ہمارے رشتہ دار یہاں نہ مرتے، ہمیں زبردستی نکالا گیا مدینے سے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو ظاہر ہو جاتے، وہ لوگ کو دیوا جو مقرر کیے گئے اس پر قتال، کہاں ظاہر ہوتے، الی مضاجہم، اپنے قتل کے جگہ، اپنے مقتل کو۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ امتحان لے لے وے۔ واو عاطفہ ہے اور معطوف علیہ اس کا محذوف ہے، معطوف علیہ محذوف ہے۔ فعل اللہ ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا، فعل اللہ ذالک، اللہ نے یہ کام کیا، یہ کام اللہ نے کیا تمہارے اصلاح کے لیے۔ وَلِيَبْتَلِيَ، تاکہ اللہ امتحان لے وے ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، خالص کر لے تمہارے دلوں میں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینے والوں کو جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا، پھر کہ تم میں سے یوم التقى الجمعان، جس وقت دو جماعت مل گئے آپس میں مل گئے، جنگ احد میں جو مسلمانوں کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اور چلے گئے ہوئے، شیطان نے اس کو پھسلایا تھا۔ جنگ احد کے بہت بڑا واقعہ تھا اسلام کے اندر سب سے پہلے، اور ان کے کئی اسباب بتائے۔ کبھی یہ بتاتے کہ تمہارے اللہ بتاتے کہ تم نے اپنے امیر کا مخالفت کیا، اور کبھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ صحابہ مختلف طریقے کہ یہ اللہ کے جانب سے مقرر، کبھی شیطان کے طرف کہ یہ شیطان کے وسوسوں کے وجہ سے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تو دو جماعتوں کے ملاقات میں انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلایا تھا، بے بعض ما کسبوا، بسبب ان کے بعد اعمال کے کہ انہوں نے امیر کے خلاف کیا، و صحابہ نے خلاف کر لیا، خلاف کیا تو صحابہ مجرم ہو گئے نا، گناہگار ہو گئے۔ جواب وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دوسرا دفعہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کے معاف کر لیا، اللہ نے ان سے دوبارہ اعلان کے قسم کے ساتھ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے معافی کر لی۔ جب معافی کر لی تم اس کو مورد الزام مت ٹھہرا۔
ان اللہ غفور الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، مت ہو ان لوگوں کی طرح جو کافر تھے یعنی منافق، وقالوا انہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، نسبی بھائی جو تھے ان کا مدینہ میں، اذا ضربوا جب وہ چلتے تھے اللہ کے زمین میں جنگ کے لیے، او کانوا غزاً یا تھے جہاد کرنے والے، لو کانوا عندنا اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ہم نے تو کہا تھا مت چلو نا، یہ جا رہے تھے، ہم نے مشورہ دیا، نہیں جاتے تو ما ماتوا نہ مرتے، وما قتلوا اور قتل نہ ہوتے۔ لیجعل اللہ ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا تاکہ ان کے دلوں میں کر لے وے افسوس، ان کے دلوں میں افسوس رہے، ہائے وے ہائے وے ہائے وے، اگر نہ جاتے تو نہ مرتے، نہ جاتے تو نہ مرتے، ایک تو مرنے کا غم اور دوسرے افسوس۔ واللہ یحیی، اللہ پاک زندہ کرتے مارتے، واللہ بما تعملون بصیر۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم مر گئے اللہ کے راستے میں، قتل کیے گئے، او متم یا اپنے موت سے مر گئے، تمہارے لیے مغفرت اللہ کی جانب سے خیر بہتر مما یجمعون، لوگوں نے مال جمع کیا، تم نے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ولئن متم او قتلتم الی اللہ، اللہ ہی کی طرف تمہارے جانا ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہے، اجر اللہ تمہیں دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اور امیر کو خطاب ہے کہ جب رعایا کوئی غلط کام کر لے تو امیر نرمی سے کام لے، یک دم سختی نہ کرے۔ فبما رحمت، بسبب رحمت کے اللہ کی جانب سے، لنت لہم، اب نرم ہو گئے حضرت، لمن تولا یوم احد، احد کے دن جو لوگ پھیر گئے تھے اور بھاگ گئے تھے ان کے لیے اب نرم ہو گئے۔ ولو کنت، اگر آپ ہوتے، فظاً سخت طبیعت والے، فظاً سخت طبیعت والے، غلیظ القلب اور سخت دل والے، پہلے تو لفظ کے اعتبار کنت فظاً سخت طبیعت والے، الفاظ میں آپ سختی کرتے، وہ غلیظ القلب سخت دل والے، دل بھی آپ کا سخت اور الفاظ بھی آپ سخت استعمال کرتے، لنفذوا من حولک، تو چلے جاتے صحابہ آپ کے طرف سے، آپ کے آس پاس سے چلے جاتے، لیکن آپ کا دل اللہ نے نرم کر لیا، آپ ان کے ساتھ الفاظ میں بھی سختی نہیں کی، برا بلا بھی نہیں کہا، اور نہ ان کو دل میں برا بلا، وہ دل بھی نرم کیا اللہ نے آپ۔ اب کیا معاملہ ہے؟ فصحیہ فاعف عنہم، حضرت دو دفعہ اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے معاف کیا، اب تیسرے بار اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، میرے آقا آپ اس کو معاف کر لے، حکم ہوا آپ ان کو معاف کر لے بے، اور صرف معافی نہیں حضرت، واستغفر لہم، ان کے لیے معافی مانگے، واستغفر لہم، انہوں نے برائی کی اور آپ ان کے ساتھ اچھا ہی کریں، انہوں نے برائی کی اور آپ ان کے ساتھ اچھا ہی کر لیں، احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرتے تم اچھا ہی کر لو۔ پشتوں میں کہتے ہیں نا، اشنادی بدکلی زبا خکڑم، اشنادی بدکلی زبا خکڑم، چسو جوندے وی زما خبیا دبینا، اشنادی بدکلی زبا خکڑم، چسو جوندے زما خبیا دبینا، تو آپ واستغفر لہم، معافی ان کے لیے مانگے، تیسرا حکم ہو گئے۔ چوتھا اور پانچواں، وشاورہم فی الامر، حضرت ان کے ساتھ مشورہ کرے، اگرچہ یہ لوگ احد میں بھاگے ہیں، خلاف کر لیا، تو مقام صحابہ حضور نے اللہ نے بتایا، وَلَقَدْ عَفَا، پہلے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا 5 دفعہ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معافی کر لیا 252، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، نمبر 2، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ 255، 155، آیات نمبر 155، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے معافی کر لیا، 2 دفعہ اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا میرے معافی، اللہ نے معافی کر لی، قسم کھا کر کے کہا اللہ نے، اللہ کے قسم کی ضرورت، لیکن ہمارے محاورے کے اعتبار سے تاکیدی کلام
وعفا عنکم، اللہ نے ان سے ان سے اللہ نے معافی کر لیا۔ تیسرے بار اللہ نے فرما فاعفو عنہم، حضرت آپ بھی معاف کر لے۔ تو حضور نے اللہ کے بات نہیں مانی ہوگی، اللہ مان لی، معاف کر لیا، معافی ہو گئے صحابہ۔ واستغفر لہم، اور صرف معافی نہیں۔ نمبر 4 مغفرت ان کے لیے مانگے، غلطی ان سے ہو گئی۔ نمبر 5 ان کے دل جوئی اور دل شکنی نہ کرے اپنے مشورے میں، وشاورہم فی الامر، اور اس کے ساتھ مشورہ کر لے معاملات میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے قصد کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پسند کرتے متوکلین۔ تو شان صحابہ قرآن نے بیان کر دیا 5 طریقے کے ساتھ۔ اب کوئی اس کے بعد صحابہ پر انگلی اٹھائے تو اس کا اپنی غلطی۔ انصرکم اللہ، اللہ پاک تمہارا غلبہ کر لے، غالب تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، وہیں ینصرکم، اللہ تمہیں پھسلا دے۔ فمن ذا الذی، کون ہے وہ شخص جو تمہارے مدد کر لے گا اللہ کے پھسلانے کے بعد۔ وعلی اللہ، اللہ پر توکل کرے ایمان والے۔ وما کان لنبی، اور نہیں مناسب کسی نبی کے لیے، جائز نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ خیانت کر لے، ان یغل، کہ خیانت کر لے مال غنیمت میں۔ ومن یغل، جو خیانت کرے گا مال غنیمت میں، قومی خزانے میں، یاتی بما غلہ، آ جائیں گے اس چیز کے جو انہوں نے چوری کیا، غلول کیا، قیامت کے دن یعنی وہ چیز آئے گا۔ ثم توفیٰ، پورا دیا جائے گا ایک انسان کو ما کسب، جو انہوں نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ زجر ہے بعض مومنین کو، یا زجر ہے منافقین کو، کہ احد کے وقت مال غنیمت میں سے ایک چادر غائب ہو گئی۔ احد کے وقت مال غنیمت میں سے ایک چادر غائب ہو گئی۔ جب غائب ہو گئی تو منافقین نے کہا کہ یہ چادر حضور نے اپنے لیے لے لی، غائب ہو گئے انہوں نے اپنے لیے لے لی۔ یا مومنین نے کہا کہ حضور امیر ہے اور امیر کو اختیار ہے، تو شاید انہوں نے چادر لیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے ان یغل، کہ خیانت کرے۔ غلول مال غنیمت کو کہتے ہیں، یعنی وہ مال جو پورے قوم کا ہو، مال غنیمت کو کہتے ہیں جو کہ اس میں پورے کے پورے مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، ایک کا نہیں ہوتا۔ اور ایک تو مطلق سرقہ ہے، وہ الگ ہے، سرقہ وہ الگ ہے۔ یہ مال غنیمت سے لینا اس کو غلول کہتے ہیں، خیانت۔ اور اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ جنہوں نے مال غلول یعنی قوم ملکیت ہو، سارے قوم اس کے اندر شریک ہو، تو اسی کے اندر معارف القرآن دیکھیں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں مساجد کے مال، مدرسے کے مال، اور جو دین خانقاہ ہے ان کا مال، وہ بھی اسی میں داخل۔ مدرسے کا مال احتیاط نہیں کرتے، جی مدرسے کا چیزیں چل، اسی طریقے سے مسجد کا مال ہے تو یہ بھی اس غلول میں داخل۔ اور اسی طریقے سے قوم ملکیت سب، یہ اسکول ہے، یہ حکومت ہے، چھوڑو جی یہ حکومت کا ہے، تو حکومت کا ہے وہ بہت سخت جرم۔ اگر کسی اور کے چوری کر لو تو قیامت یا تو اسے معافی مانگ لو یا مال اس کو دے دو۔ اب یہاں پر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ آیات نازل ہوا تو ایک صحابی نے تھوڑا سے داغا تھا، معشورہ کے وقت وہ تھوڑا سے داغا تھا، کہیں لیا تھا کام کے لیے، وہ لایا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک جو بھی تم نے چوری کیا خود جا کر کے اب معاف تم کرو۔
میں تمہارے لیے سفارش نہیں کروں. اور حضور نے حدیث لمبا بخاری میں تم نے پڑھا، حضور نے فرمایا خبردار میں نے تمہیں بتایا، خبردار میں نے تمہیں بتایا، کل قیامت کے دن میں نہ دیکھوں کسی کے سر پہ بکرا ہو، کسی کے سر پر اونٹ ہو، کسی کے سر پر بیل ہو، کسی کے اوپر چادر ہو. نشانی ہوگی قیامت کا دن کس نے یہ خیانت کی. بہت یار یہ تو قیامت کے دن کے رسوائی، آگے عذاب تو الگ ہے. تو مال غنیمت یا مال مسجد یا مال مدرسہ یا مال خانقاہ جو دینی خانقاہ ہو، یہ سب کا سب مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اس میں داخل. اسی طرح آپ قومی ملکیت کا مطلقاً لے لیں. کوئی آدمی بجلی کا چوری کرتا ہے، جی یہ تو حکومت کا ہے ہم کریں گے. کوئی اسکولوں کے پھٹے چوراتے ہیں، اسکولوں کے سامان چوراتے ہیں، یہ حکومت کا ہے. حکومت تو ہمارا ہے، یہ چیز ہمارا. شغرا کبرا بنا حکومت ہمارا ہے، یہ چیز حکومت کا ہے تو یہ بھی ہمارا. نتیجہ نکال دیا تو یہ غلط ہے. اچھا یہ قومی ملکیت ہے انتہائی. وہ چوری آسان ہے، کسی کا جیب کاٹو، کسی کا جیب کاٹو تو ایک آدمی کا جیب کاٹے، قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ ہو. یہ تو پورے امت کے ساتھ ہے، کس کس کو دیں تو اس کے سر پہ ہوگا. وہ بکرا ہوگا چیخے گا، حدیث شریف میں آتا ہے. اونٹ ہوگا بڑبڑائے گا. اسی طرح بکرا ہوگا، گائے ہوگا. تو حضور نے فرمایا خبردار میں نے تم کو بتا دیا. اس لیے مدرسے چلانا، مسجدوں کا چلانا، خانقاہوں کا چلانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے. اور اگر حساب کتاب نہیں ہے تو مالی مصیبت دستگاری پتہ چلے. تو فرمایا جنہوں نے غلول وما کان لنبی ان یغل ومن یغل، جو غلول کرتے تھے مال غنیمت سے، مال غنیمت سے کچھ لیتے ہیں. یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مال غلول ان کے سامنے ہوگا، سب قوم کے سامنے ہوگا کہ دیکھو بھائی یہ چیز انہوں نے چوری کیا، یہ چیز انہوں نے لیا. ثم توفی، پورا دے دے گا نفس کو ما کسبت، جو نے کیا اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ نبوت اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی. افمن، وہ شخص جو تابعداری کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے، کا من کیا مثل ان شخص کا جو کہ گرفتار ہو گیا اللہ کے غصے کے ساتھ. ومأواہ جہنم وبئس المصیر، یہ جہنم بہت بڑا ٹھکانہ. ہم درجات، ان کے لیے درجے ہے. ہم اے لہم درجات، لہم خبر مقدم، درجات مبتدا مؤخر. یا ہم ذو درجات، یہ لوگ درجات والے ہیں. ہم ذو درجات یا ہم اہل درجات عند اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون. لقد من اللہ علی المؤمنین، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا رسالت کے اثبات. لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اللہ نے احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے بھیجے ان کے اندر ایک بہت بڑے شان والے رسول. من احسان اللہ نے کیا، وہ بہت بڑے شان والے رسول بھیجا. من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، یعنی وہ انسان ہے ان جیسے، انسان بھیج دیا ان جیسے انسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تنوین تعظیم کے لیے. من انفسہم، ان کے نفس، یعنی ان کے نفسوں سے کہ انسان ہے، انسان ہے ان، اور وہ ان جیسے انسان ہے. اور انسان آ کر کے تو ان کے سارے حالات دے کر کے اور اس سے اپنا دین بناؤ. یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیاتیں پڑھیں ان کے اوپر. پہلے میں نے بتایا، مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے عربی پڑھ لیا تھوڑا بہت یا عربی سیکھ لیا، اب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ اس کی اجازت جائز نہیں ہے جب تک کسی مشاق قاری سے پڑھا نہ ہو. آیاتوں کو پڑھا عرب ہے
نمبر 2 ویزکیم پاک کریں، پاک کرنے کا طریقہ بتائے، ظاہری پاکی اور باطنی پاکی۔ نمبر 3 ویعلمہم الکتاب اور معنی سکھائے کتاب کا، کتاب کے معنی ان کو سکھائے، اپنی طرف سے معنی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ وضاحت قرآن کا کیا۔ والحکمت اور سنت، والحکمت اور سنت، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اگر جیتے سے پہلے فی ضلال مبین میرے گمراہی میں۔ اور ایسے بھی معنی کرتے ہیں یتلو علیہم آیاتی، عوام پر الفاظ پڑھائے، ان کو الفاظ سکھائے، ویزکیہم و طریقہ سکھائے، پیروں کو طریقہ سکھائے، پیروں کو طریقہ سکھائے باطنی پاکی کا، مرشدوں کو پیروں کو طریقہ سکھائے کہ باطن کیسے پاک ہوتے ہیں، شرک اور کفر اور بدعات اور گناہوں سے کیسے پاک ہوتے ہیں۔ طریقہ تزکیہ نفس کا بتائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور علماء کو کتاب سکھائے، معنی کتاب کا علماء کو سکھائے، والحکمت اور بادشاہوں کو سیاست سکھائے، بادشاہوں کو اور امیروں کو سیاست سکھائے۔ سیاست کس کو بولتے ہیں؟ اصلاحی معاشرہ، اور معاشرہ ایک دنیا کا ہے، آخرت کا ہے۔ آخرت کا معاشرہ کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ اور کتاب زکوٰۃ اور کتاب الحج، اور دنیاوی معاشرہ بے سکھائے اور بے کے اقسام سکھائے۔ اسی طریقے سے زمین کے ملکیت، شفا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، راستے کا حق کیا ہے تم نے فقہ میں پڑھا ہے، کتاب ہدایہ آدھا معاملات میں اور آدھا عبادات۔ عبادات تو ہم کرتے ہیں، معاملات کا پرواہ۔ اب ان لوگوں نے معاملات ہاتھ میں لے لی، ہم جی سیاسی ہے، ہم سیاست کرتے ہیں اور سیاست کے آبجیکٹ بھی جانتے نہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اگر جیتے سکھے میری گمراہی میں۔ پھر زجر ہے منافقین کو، اولما اصابتکم جب پہنچے تم کو مصیبت، قد اصبتم تاکہ تم نے پہنچایا تھا اس کے مثل پہلے بدر میں، اگر تمہیں یہاں پر تکلیف ہوا، احد کے اندر تکلیف تمہارے اوپر آیا تو اس سے پہلے تم نے بدر میں جب تمہیں یہ تکلیف پہنچا تو تم نے کہا، یعنی ان میں منافقین نے کہا، ان ھذا یہ تکلیف ہمیں کہاں سے آیا، یعنی یہ شک سامنے کہاں سے آیا، اور ہم تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، رسول بھی ہمارے پاس، اور اللہ کے راستے میں ہم لڑتے ہیں، یہ شکیس ہمارے پاس کیا ہوا ہے بھائی؟ قل فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کے وجہ سے ہے کہ تم نے اپنے امیر کے مخالفت کیا۔ اب سبب شکیس کا ان کے نفس بتا دیا، مخالفت امیر کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم، اور جو تمہیں پہنچے یوم التقى الجمعان، اس دن کے دو جماعتیں جمع ہو گئی احد کے اندر، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کا اذن۔ پہلے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اللہ کے مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو یہ اللہ کا اذن۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اس میں نہیں ہے کہ تم نے شکست اور تم نے جگہ چھوٹ دیا، یہ اسباب کے وجہ سے تم نے امیر کا مخالفت کیا، تم نے مال کے رغبت کیا، مال کے پیچھے آ گئے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ظاہر کر لے اللہ پاک مومنین کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کر لے وہ لوگ جو منافق ہے، پتہ چل جائے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، ان کو کہا گیا تعالوا آ جاؤ، جب منافقین سے کہا گیا کہ آ جاؤ لڑو اللہ کے راستے میں، اب ادفعوا یا دفع کر لو کافروں کو، چوکیدارہ کرو۔ قالوا، تو منافقین نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے قتال، لاتبعناکم، آپ کے تابعداری کر لیتے۔ دو معنی، ایک ہم جی لڑنا نہیں جانتے، ہم سادے لوگ لڑنا نہیں جانتے، اور دوسرا معنی یہ ہے لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے کہ یہ لڑائی ہے، اے ما یصح ان یسمى قتالا، اگر ہم جانتے کہ یہ جہاد ہے، اگر ہم جانتے کہ یہ لڑائی اللہ کے راستے میں ہے تو ہم نکلتے۔
لیکن یہ خواہ اپنے آپ کو مروانا ہے، ہم اس لیے نہیں جاتے۔ اللہ نے فرمایا ہم یہ لوگ للکفر کفر کے طرف یوم دن اس دن اقرب و قریب ہے منون مثل الایمان ایمان کی طرف۔ جب انہوں نے ایسے بکواس کیا تو اس وقت وہ کفر کے طرف زیادہ قریب۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا ظاہراً اور اندر دل میں تھے کافر۔ جب انہوں نے زبان سے اقرار کر دیا ایسے کہ صاحب یہ جنگ نہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں جاتے، تو اب یہ کفر کے طرف زیادہ قریب ہو گئے۔ وہ جو زبان سے اقرار کر رہا تھا اس اقرار میں بھی یہ ناقص ہو گئے اور اپنے اقرار کے ناقص اور توڑنے والے ہو گئے کہ یہ جنگ نہیں ہے، اپنے آپ کو مروانا ہے، ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو اقرب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یعنی ایمان کے طرف بھی قریب، لیکن کفر کو زیادہ قریب بتا دیا، کفر کو زیادہ قریب بتا دیا۔ تو علامات کے اعتبار سے کہ آج ان کے اندر علامات کفر کے زیادہ ہے، زیادہ قریب ہے، علامات کفر کے زیادہ ہے بنسبت علامات ایمان۔ یقولون کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ وہ باتیں نہیں، ان کے دلوں کے اندر واللہ عالم بما یکتمون۔ الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو وقت قعدوا بیٹھے ہوئے تھے خود، الذین قالوا لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، نسبی بھائیوں کو کہا، پڑوس ہونے کے اعتبار سے کہا، نہ کہ دین میں، وقعدوا اور خود بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا اگر یہ ہمارے تابعداری کرتے تو قتل نہ ہوتے، یہ ہاں ہمارے پاس بیٹھے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فرما دیجیے اللہ نے فرما فادرؤوا عن انفسکم الموت دفع کر لو اپنے آپ سے موت، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بیماری آ گئی، 70 آدمی منافقین کے مر گئے، گھروں میں مر گئے، یہ جو بکواس کرتے تھے وہ گھروں میں مر گئے، تو بیماری آ گئے ان پر، وہ مر گئے۔ اب یہ وبا آئی ہے تو وبا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے، اگر اللہ کے جانب سے ہے، اگر لوگوں کے جانب سے تو پھر بھی انہوں نے فساد مچایا، اللہ کے جانب سے تو وہ پکڑتے منافقین کو اور برے لوگوں کو۔ الذین قل فادرؤوا عن انفسکم الموت دفع کر لو اپنے نفس سے موت، ہوئے گھروں میں مر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گئے۔ 70 آدمی وہاں مدینہ منورہ میں منافقین کے مر گئے۔ مدارک اور قرطبی فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، بشارت مومنین کو، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ گمان مت کرو ان لوگوں پر جو قتل کیا اللہ کے راستے میں۔ کیا گمان مت کرو؟ امواتن مردوں کا۔ اب قتل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مار کر کے اس کا جسم زخمی ہو کر کے اور جان اس سے نکل جاتی، روح سے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قتل۔ اور موت جس کے اندر روح نہ ہو، آدمی مر گئے روح نکل گئے، قتل کیے گئے وہ بھی روح نکلنا لیکن مارنے کا ساتھ۔ تو جو قتل کے اللہ کے راستے میں ان کو مردے مت کہو۔ اچھا جی مردے نے کہا کیا ہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء وہ زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، یہاں تمہارے پاس نہیں ہے۔ زندہ کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس زندہ ہے، تمہارے پاس نہیں۔ اب یہاں صحابہ کرام نے سوال کیا، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے جنت میں۔ وہاں پر صحابہ نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی حواشر طیر خضر، مشکات شریف کے حدیث، ان کے روح سبز قسم کے پرندوں کے پوٹوں میں ہے اور وہ جنت میں سیر تفریح کرتے ہیں، وہ پرندے کھاتے ہیں اور اس کو مزے ملتے ہیں۔
پرندوں کے پوٹوں میں ہے، وہ پوٹے ان کے لیے بمنزلہ ہودج کے ہے، جیسے اونٹ کے اوپر ہودج ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھے تو ضرورت سیر کرتے جنت کے۔ یہاں دنیا کی زندگی نہیں۔ صحابہ نے جب پوچھا کیسے مرے ہیں؟ مرے نہیں ہے، زندہ ہے۔ وہ تو ہم نے کفن اس پر ڈال دیا، جنازہ اس پر پڑھ لیا، قبر میں اس کو ڈال دیا اور پھر مٹی اس پر ڈال دیا اور ان کے مال میراث میں تقسیم کر لیا اور اس کے بیوی عدت کے بعد ان کے نکاح کر لیا۔ یہ سارے علامات موت کا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ مرے نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیات وہاں ہے، یہاں نہیں۔ باقی روح اس کے دنیا میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو مولانا تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ان کے روح یہاں آتا ہے؟ فرمایا ان کے روح ان کتاب الابرار لفی علین و ان کتاب الفجار لفی سجین۔ نیک لوگوں کا روح علین میں ہے اور وہ علین سے بہترین مقام چھوڑ کر کے دنیا میں آتے نہیں، اور دوسرے کافروں کا روح سجین میں ہے، وہاں سے ان کو اجازت نکلنے کا نہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین فرحین، وہ خوشی مناتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے آتاہم اللہ، کہ اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے نعمتیں ان کو اللہ نے دیے وہاں پر۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور طلب دوسرے نعمت طلب خوشخبری کا کرتے ہیں بالذین، ان لوگوں کو لم یلحقوا کہ نہیں ملے ان کے ساتھ من خلفہم کے بعد، یعنی وہ یہ کہ صاحب ہمیں اجازت ہو ہم دنیا میں چلے، اپنے بھائیوں کو خبر دیں خوشخبری کیا بڑے خوشیوں میں ہے، اور آپ بھی اللہ کے راستے میں لڑو۔ من خلفہم، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو ان کو ویسی طریقے سے نعمتیں ملے گی۔ اللہ خوفون، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا آئندہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور ان پر غم نہیں ہوگا مافات پر کہ انہوں نے نیک عمل نہیں کیا دنیا کے اندر۔ یستبشرون بنعمت، وہ خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ الذین، وہ لوگ استجابوا جنہوں نے قبول کیا، الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا۔ بشارت ہے مومنین کو اور اشارہ واقعہ حمراء الاسد ایک مقام کا نام ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احد سے واپس ہوئے، واپس ہو کر کے تو مدینہ منورہ آئے، اور ابو سفیان جو ان کا بڑا تھا، احد کے اندر امیر تھا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ گئے۔ راستے میں انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہمیں فتح ہوا تھا ہم مسلمانوں کو ختم کر لیتے، لیکن چھوڑ دیا۔ بعد نے کہا واپس جاتے، بعد نے کہا نہیں جاتے، بعد نے کہا واپس جاتے ختم کرتے، بعد نے کہا نہیں فتح ہوا کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمیشہ کس ہو جائے۔ بہرحال یہ وہاں پر گئے، ایک آدمی کو پیسے دے کر کے کہ جا کر کے ان کو کہہ دو، روب ڈالو کہ وہاں پر مشرکین مکہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کر لیا کہ اب وہ پھر آ رہے تو وہ تیاری ہو گئی۔ اب انہوں نے آدمی پیغام بھیجا تھا روب ڈالنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ڈرے نہیں، یہاں سے نکل گئے۔ حمراء الاسد ایک مقام کا نام ہے، تو وہاں پر پہنچ گئے، اور وہ کفار واپس نہیں آئے، وہ وہاں پر 3 دن رہے یا زیادہ، اور وہاں تجارت بھی کیا، ان کو بہت کامیابی ہو گئی اور مشرکین دب گئے۔ اس واقعے کا طرف اشارہ، الذین استجابوا، جنہوں نے قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول کا حکم، من بعد ما اصاب، ان کو پہنچے تھے زخم احد میں، للذین، واسطے ان لوگوں کے احسنوا جو نیکی کرتے ان میں سے، واتقوا، اپنے نفس کو بچاتے ہیں، واتقوا، اپنے نفس کو بچاتے ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا،
اجر عظیم مبتدا مؤخر اور ما قبل للذین احسنوا یہ خبر مقدم. الذین قال لهم وہ لوگ کہ جن کو کہا الناس جاسوس لوگوں نے ابو سفیان نے ایک آدمی کو بھیجا. الناس جاسوس لوگوں نے کہا ان کو ان الناس بے شک مشرکین مکہ جمع ہو گئے تمہارے لیے، آتے ہیں وہ پھر حملہ کرتے تمہارے اوپر. فخشوا مجھ سے ڈرو. فزادہم ایمانا جب یہ خبر آیا تو زیادہ کیا اللہ نے ان کو ایمان کے اعتبار سے. وقالوا انہوں نے کہا حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی و نعم الوکیل بہترین کارساز ہے اللہ پاک. فانقلبوا بنعمت من اللہ وہ وہاں پر فانقلبوا یہ چلے گئے وہاں حمراء الاسد تک اور وہاں سے واپس ہو گئے بنعمت من اللہ اللہ کے نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ. لم تمسسہم سوء ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا. واتبعوا انہوں نے تابعداری کر لی اللہ کے رضا کے. واللہ ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالک بے شک یہ جو بیان جو آیا تھا جاسوس ذالک یہ جاسوس جو آیا تھا تمہارے طرف انما ذالکم شیطان یہ تو شیطان تھا یخوف وہ ڈرا رہا تھا تم کو. یخوفکم مفعول اس کا کم ہے. یخوفکم تمہیں ڈرا رہا تھا اولیاء اپنے دوستوں سے. یہ جو شیطان آیا تھا یہ شیطان تھا اور یہ جاسوس شیطان تھا اور یہ تم کو اپنے دوستوں سے شیطان کے دوست و کافر اس سے ڈرا رہا تھا. فلا تخافوا تم اس سے مت ڈرو وخافونی مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین. ولا يحزنک تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر کے اندر. انہم لا یضر اللہ شیئا ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ کو یعنی اللہ کے اولیاء کو. لن یضر اللہ لن یضر اولیاء اللہ کے وہ دوستوں کو مومنین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کوئی بھی ہو ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں. یرید اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ یجعل لهم کہ نہ کرے ان کے لیے اچھا حصہ آخرت میں حظاً یعنی اچھا حصہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے عذاب بہت بڑا. ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا الکفر جنہوں نے پسند کیا کفر ایمان کے بدلے میں لن یضر اللہ کے ذرا نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ حضور نے فرمایا اگر سارے کے سارے دنیا کافر ہو جائے اللہ کا نام نہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا ہی میں ایک بال برابر فرق نہیں آتا ہے. اور اگر سب کے سب دنیا سب کے سب لوگ مسلمان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدائی میں ایک بال برابر زیادہ نہیں آتا. فائدہ اپنا ہے فائدہ لوگوں کا اپنا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ گمان نہ کرے وہ لوگ کہ ہم نے اس کو أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ہم نے ان کو مہلت دیا یعنی مہلت دینا مصدری معنی. أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے. کافروں کو مہلت دیا اور ڈھیل دیا یہ خیال نہ کرے کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے. گناہ کرتا ہے دن بہ دن اور اٹا کٹا اور دنیا کے سارے چیزیں ملتے ہیں اور وہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج. بھالو کہتے ہیں یار یہ بڑے حرامی اور ایسے آدمی کیسے مزے کرتے ہیں کیسے عیش معاش کرتا ہے تو چند دن ہوتا ہے غائب. انما نملی لهم ہم نے ان کو مہلت لیزدادوا اسما گناہ زیادہ کرے. جو بے ایمان ہوتے ہیں گناہ گار فاسق فاجر جتنا عمر اس کا زیادہ ہوتا ہے تو ہر دن الگ الگ گناہ بھی زیادہ کرتے ہیں الگ الگ گناہ میں بھی زیادہ اضافہ اس کا ہوتے ہیں. عمر زیادہ ہونا ان کے لیے عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ رسوا کرنے والا. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
اللہ تبارک و تعالی امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اللہ پاک امتحان کیوں لیتے ہیں؟ وہ سوال ہے، جواب دیے گئے کہ منافق اور مومنین میں امتیاز ہو جائے۔ اللہ جدا کرتے ہیں، ظاہر کر لے، اللہ تو جانتے ہیں، ظاہر کر لے آپ کو کہ یہ منافق اور یہ مومن۔ وَمَا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَمِيزَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو چھوڑ جائے عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جس پر تم ہو، یعنی اختلاط و مومنین اور منافقین کے درمیان ہوئے، مومنین مخلصین اور منافقین کے درمیان اختلاط، مدارک معنی لکھتے کہ اختلاط اللہ نہیں چھوڑتے، الگ الگ، علامہ انتم علیہ جس پر تم حتی یمیز الخبیث اللہ پاک جدا کر لے منافق گندے کو، والطیب اور مومن مخلص کو۔ اچھا بھئی اللہ جدا کرتے تو ہمیں بتا دے، سوال کہ اللہ تبارک و تعالی بتا دے ان المؤمنین سألوا ان یؤتوا علامۃ یفرقون بها بین المؤمن والمنافق فنزل۔ روح المانی نے بتایا شان نزول اس کا کہ مومنین نے کہا کہ ہمیں علامت بتائے جائے، نشانی بتائے جائے منافق کا، اللہ یہ بتائے یہ ہے یہ ہے یہ ہے منافق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نازل کہ اللہ ایسے نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ نے اللہ پاک لِيُطْلِعَكُمْ کہ تمہیں خبر دے دے غیب کا اندر، تم کو غیب کا خبر دے دے وے، ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک یجتبی پسند کرتے ہیں میرے رسولی اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہے، اور ان کو غیب کا خبر دے دیتا ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یاد رکھو یہ خواہ لوگوں نے ایک جھگڑا بتا رکھا ہے۔ علم غیب کا دو چیزیں ہیں، علم غیب کا تعریف اور علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جانے بغیر کسی اسباب، کسی چیز کو جانے بغیر کسی اسباب، اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم غیب، کہ اس کا غیب کا علم اس کو ہوا، کسی چیز کو جانے بغیر کسی اسباب کے کہ کوئی سبب ظاہر نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں اس کو جانتے ہیں، اس کو بولتے ہیں علم غیب۔ اور دوسرے ہے اطلاع عن الغیب، اطلاع عن الغیب، اطلاع کے معنی خبر کے، خبر عن الغیب۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی قسم کے فرشتے یا جنات یا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کوئی غیب نہیں جانتے، کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ ابھی اپنی جگہ پر آ جائے گا تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ اطلاع عن الغیب۔ اطلاع عن الغیب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی خبر دے دے۔ اب آپ کو کسی نے بتا دیا یا اس نے آپ کو بتا دیا کہ میرے جیب میں موبائل ہے، اور آپ